3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی، سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات، آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے۔ بولو میرے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، سب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات ہے۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کچھ 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کرتے، پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا، حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی، اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آوازیں نہیں کر رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آوازیں نہیں کر رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہے، دودھ پلا۔ 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ایک ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹ گئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ، اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے۔ جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے، ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے، بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو ام نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا۔ اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور آسرا ہے، نہ باپ ہے۔ باپ اور ماں ہی بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ دادا نے کفالت میں لیا، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا، اوپر سے سورج ڈوبنے والا تھا، تو عجیب کیفیات تھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔